آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں ذکی صدیقی۔ پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ کرانتی چوک علاقے میں نصب کردہ شیواجی مہاراج کے مجسمے کی ریاستی وزیر آدتیہ ٹھاکرے کے ہاتھوں کی گئی نقاب کشائی۔ مرکزی و ریاستی وزراء اور دیگر اراکین اسمبلی و کونسل کے علاوہ شہریان ہوئے بڑی تعداد میں شریک۔ جوش و خروش سے منائی گئی شہر و اطراف میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی۔ جگہ جگہ ان کے مجسمے اور مورتیوں پر چڑھائے گئے پھول۔ مختلف فلاحی و ثقافتی پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ ہیلی کاپٹر سے کرانتی چوک پر برسائے گئے پھول۔ 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شروع کی گئی واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں میں لائی جائے تیزی۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے دی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ اسکیم کے لیے مرکزی حکومت کے مختلف شعبوں سے NOC دلانے کی وزیر موصوف نے قبول کی ذمہ داری۔ اور دور جدید میں بھی عوام پریشانیوں کے ازالے کے لیے بھروسہ کرنے لگے ہیں جادو ٹونے پر۔ میاں بیوی کے درمیان جاری تنازعات کو دور کرنے کا جھانسا دے کر 5.5 تولہ سونا ہضم کرنے والا بھوندو بابا جوڑا عثمان پورہ پولیس کے شکنجے میں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی آج شہر میں جوش و خروش سے منائی گئی۔ کرانتی چوک پر نصب کردہ مہاراج کے مجسمے پر پھول چڑھانے اس علاقے میں عقیدت مندوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ واضح رہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی سے قبل گزشتہ رات ریاستی وزیر ماحولیات آدتیہ ٹھاکرے کے ہاتھوں کرانتی چوک پر نصب کیے گئے چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی رونمائی عمل میں آئی۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، MP امتیاز جلیل، رابطہ وزیر سبھاش دیسائی، ریاستی وزیر برائے محصول بالا صاحب تھورات، سندیپان بھومرے، عبدالستار ہری بھاؤ باگڑے، اتل ساوے، پردیپ جیسوال، امباداس دانوے، ستیش چوہان اور وکرم کالے کے علاوہ علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر، میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے، ضلع کلکٹر سنیل چوہان، پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا بھی موجود تھے۔ رسم نقاب کشائی میں عوام کا ازدحام وہاں امٹ پڑا تھا۔ اسی طرح آج صبح ہی سے شیو جینتی کی مناسبت سے یہاں مختلف سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں اور شیو بھکتوں کے علاوہ شہریان کی بھی بھیڑ جمع تھی۔ مختلف علاقوں سے ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ سبھی نے چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات اور خدمات کو یاد کیا۔ اس طرح مختلف تنظیموں کی جانب سے چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی غرض سے ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے گئے، جبکہ ہیلی کاپٹر سے مجسمے پر پھول برسائے گئے۔ کئی شہریان اور بچوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج کا گیٹ اپ کیا۔ خواتین بھی بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے بھی پھگڑی کھیل کر شیو جینتی کا جشن منایا۔ ضلع بھر و علاقہ بھر میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی 392ویں جینتی نہایت جوش و خروش اور روایتی اہتمام سے منائی گئی۔ ریاست مہاراشٹر کی تاریخ کی نامور شخصیت اور مراٹھا رہنما چھترپتی شیواجی مہاراج کے یوم پیدائش کی تقریبات شیو جینتی کے نام سے اس مرتبہ بھی روایتی جوش و خروش سے منائی گئیں۔ ضلع بھر کے مقامات سے شیو جینتی منائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ پیٹھن تعلقے کے بیڑکن میں شہر کے شیواجی مہاراج چوک میں آرتی کی تقریب منعقد ہوئی۔ شیواجی مہاراج کا بڑا بینر لے کر شہر میں ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی اور مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ شہر و اطراف میں اسکول، کالجوں اور گرام پنچایت میں جینتی کی تقاریب کے اہتمام کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع پریشد کے ممبر وابا صاحب ٹیکے، شیو سینا کے نائب تعلقہ پرمکھ منوج پیرے اور انتظامیہ سے معاون پولیس انسپکٹر سنتوش مانے و دیگر نے اہم رول ادا کیے۔ اسی طرح تعلقہ کنڑ کے جیہور سے بھی جینتی کی تقاریب کی اطلاع ملی ہے۔ یہاں ضلع پریشد اسکول میں اسکول انتظامی سمیتی کے صدر اپا صاحب پوار، سمیتی کے نائب صدر و صحافی سومناتھ پوار، گرام پنچایت کے سرپنچ سومناتھ جادھو، سابق نائب سرپنچ ببن راؤ پوار، گرام پنچایت ممبران سمیت اسکول کے صدر مدرس دیپک سونو نے، شریمتی میناکشی بڑگ، ہریش سر، ناظر سر کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں گاؤں کے ساکنان بھی جینتی کی تقریبات میں موجود تھے۔ بازار سونگی سے بھی درے گاؤں، ورم گاؤں، شیخ پور واڑی، یس گاؤں و جانے پھل اور دیگر مضافات میں شیو جینتی منائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طرح دولت آباد اور تعلقہ سلوڑ کے تمام مواضعات و گاؤں میں شیو جینتی کی تقاریب منائی گئیں۔ اسکول کالجوں کے طلباء نے روایتی ملبوسات زیب تن کر کے ریلیاں نکالی اور مختلف مظاہرے کرتے ہوئے جشن منائے۔ بازار سونگی کے شیو چھترپتی چوک میں چھترپتی کے مجسمے پر ابھیشیک و پوجا ارچنا کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا گیا اور گاؤں میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ گاؤں والوں اور نوجوانوں نے ان تقاریب میں بھرپور تعاون پیش کیا۔ شیو جینتی کے موقع پر سمتا پریشد کی جانب سے اورنگ پورہ کے مہاتما پھولے چوک میں
ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا جس میں شہریان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شیو جینتی کے موقع پر شہر میں مختلف فلاحی پروگرام منعقد کیے گئے اور چھترپتی شیواجی مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسی مناسبت سے آج سمجھتا پریشد کی جانب سے بھی عوامی افادیت کے پیش نظر مہاتما پھولے چوک پر چھترپتی شیواجی مہاراج کے خدمات کو یاد کیا گیا اور ضرورت مند مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا۔ چگل تھانہ میں کرانتی جیوتی ساوتری بائی پھولے میونسپل پرائمری و ہائی اسکول میں شیو جینتی کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ مدن کاکا نوپتے کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں وشواس نوپتے، کلیان پاٹل دھولے، رامیشور کوڈے، ہیڈ ماسٹر دیویندر ساڑونکے اور سید خضر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پروگرام کے آغاز پر مہمانوں کے ہاتھوں چھترپتی شیواجی مہاراج کی مورتی پر پھول چڑھائے گئے۔ اس کے بعد چھاتر سیوا کال کے تحت ڈی ایڈ کے طلباء پردیپ گجبنس، انجلی پاٹل، وشنو توپے، پرکاش مورے اور دیگر نے پوواڑے گائے اور پارنا گیت ڈانس کیا۔ اسی طرح اسکولی طلباء نے بھی مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ پروگرام کی نظامت پرتیکشا پھڑ نے کی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں سنگیتا چوہان، رنجنا بنسوڑے، منگل رندھے، بیبی مالودے، ارچنا بھاردواج، سنیتا گنوریکر، انوجا بھنگولے، سرجے راؤ واگ، گنیش پٹھارے، کشور کمبھارے اور اروندر کھاپے نے بھرپور تعاون کیا۔ مریم مرزا محلہ محلہ لائبریری مشن کے تحت بائیجی پورہ میں قائم کردہ بچوں کی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام لائبریری میں شیو جینتی کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جہاں حجاب پہنی طالبات نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی پر تحریر کردہ کتابوں کا مطالعہ کیا اور مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح رہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے راجا نہیں تھے، بلکہ وہ سبھی مذاہب کے ماننے والوں کے راجا تھے اور انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے کام کیے۔ ان کے وزراء میں کئی مسلمان چہرے بھی شامل تھے۔ یہی نہیں، چھترپتی شیواجی مہاراج آسمانی کتاب قرآن کریم کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ ایسے راجا کے یوم پیدائش پر ایک تقریب بائیجی پورہ گلی نمبر 20 میں قائم کردہ بچوں کی لائبریری منعقد کی گئی، جہاں طلباء و طالبات میں قرآن کی تعظیم کرنے والا شیو رائے نامی کتابیں تقسیم کی گئیں۔ مریم مرزا نے حاضرین کو لائبریری میں موجود کتابوں سے متعلق معلومات فراہم کی، جبکہ مرزا عبدالقیوم ندوی نے بتلایا کہ آج شیو جینتی کے موقع پر گلی کوچوں کے علاوہ اسکولوں میں پہنچ کر طلباء میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی پر تحریر کردہ کتابیں مفت تقسیم کی گئیں۔ آج شیواجی جینتی کے موقع پر بچوں کو لائبریری میں لائے ہیں اور بچوں کو بچوں کو معلومات کے لیے ہم نے شیواجی مہاراج کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے شیواجی مہاراج کی کتابیں دے کر بچوں کو ان کی شخصیت کے بارے میں آگاہ کرایا اور ان کو معلومات فراہم کی۔ ہم یہاں مرزا محلہ لائبریری میں آئے اور ہم نے پوچھا یہاں پر شیواجی مہاراج کی کتابیں ہے کیا، تو ہم نے یہاں سے کتابیں لیے اور اب ہم گھر پر جا کر کتابیں پڑھیں گے اور شیواجی مہاراج کے بارے میں جانیں گے۔ قرآناچا ادا کرنارے شیو رائے اور ران راج شیواجی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں ریلیاں نکل رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی جانیں گے شیواجی مہاراج کے بارے میں، اسی لیے ہم نے کتابیں لی ہے اور اب ہم شیواجی مہاراج کے بارے میں جانیں گے۔ حوریہ زرین شیکم۔ 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شروع کی گئی نئی واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں میں تیزی لائی جائے، یہ ہدایت مرکزی وزیر مملکت برائے مالیات ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے متعلقہ افسران کو دی ہے۔ واضح رہے کہ پیرالل پائپ لائن پروجیکٹ کے لیے نامزد ایجنسی کو ٹرمینیٹ کرنے کے بعد شہر میں پانی فراہمی کے انتظامات درست کرنے کی غرض سے ریاستی حکومت نے 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے نئی واٹر سپلائی اسکیم شروع کرنے کے لیے منظوری دی تھی۔ یہ پروجیکٹ مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی معرفت مکمل کروایا جا رہا ہے، لہٰذا اس اسکیم کے تحت کیے جا رہے کاموں کا جائزہ لینے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے متعلقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ گزشتہ روز اسمارٹ سٹی
سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے دفتر میں طلب کی۔ اس موقع پر انہوں نے بالخصوص اس اسکیم سے متعلق مرکزی حکومت کے پاس زیر التواء معاملات کا جائزہ لیا۔ جائیکواڑی ڈیم کے جس مقام سے پانی لفٹ کیا جائے گا وہ دراصل پرندوں کے لیے بسیرے کا ٹھکان ہے، لہٰذا ورک ہیڈ کے لیے مرکزی پولیوشن ڈپارٹمنٹ کی اجازت یا پھر NOC لینا ضروری ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو یہ تیقن دیا کہ وہ جلد سے جلد NOC دلوانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اس پروجیکٹ کے تحت روڈ کے ایک جانب پائپ لائن ڈالنے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی بھی NOC ضروری ہے، جس کے لیے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ شعبے کے ساتھ خط و کتابت کی گئی ہے، لہٰذا یہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دلوانے کے لیے بھی نمائندگی کرنے کی یقین دہانی وزیر موصوف نے کروائی۔ اس موقع پر MJP کے چیف انجینئر لولا پاڑ اور ایگزیکیوٹیو انجینئر اجے سنگھ نے پاور پریزنٹیشن کے ذریعے اس اسکیم سے متعلق تفصیلات سے ڈاکٹر کراڑ کو واقف کروایا، جس کے بعد مرکزی وزیر نے ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت متعلقہ افسران کو دی۔ اس میٹنگ میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے، سٹی انجینئر SD پانجھڑے، ایگزیکیوٹیو انجینئر کرن دھانڈے اور دیگر افسران شریک تھے۔ کورونا کے تباہ کن وبائی حالات میں اپنی خدمات دینے والے میونسپل کارپوریشن کے شعبہ صحت، ملیریا اور دیگر شعبوں کے ملازمین و فرنٹ لائن ورکرز کا صحت و ملیریا سپروائزر شیخ انور شیخ دادا بھائی کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ اس استقبالیے میں ڈپٹی کمشنر، میونسپل افسر برائے صحت، ڈاکٹرز، میڈیکل افسران، سپروائزرز، نرسیں، آشا و فوارنی ورکرز، آنگن واڑی سیوکائیں، صفائی خدمتگار و ملازمین کو شال، ٹرافی اور توصیف نامے دے کر گل پیشی کے ساتھ ان کے استقبال کیے گئے۔ زون نمبر 8 ستارہ دیولئی میں واقع شیوراج کالونی کی میونسپل لائبریری میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر صاحب اعزاز میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈپٹی کمشنر سنتوش رام چندر ٹینگلے، جونیئر کلرک کرشنا دوڑ، کڑو پوار، سسٹر دیکشا مکاسرے، کاجل مانکر، پراجکتا لانجیوار، کومل جادھو، پوجا مسکے، انیتا راوت، لکشمی پاٹل، فوارنی ملازم شیخ طیب، بھارت واگ، آشا ورکر جیوتی سنت، پوجا کھرات، سنیتا گانگوے، ہینا خان، سویتا سالوے، شیخ اظہر و دیگر کے استقبال کیے گئے اور کورونا دورانیے میں دی گئی ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ اس موقع پر میونسپل افسران و ملازمین نے پروگرام کی کامیابی کے لیے اپنا قیمتی تعاون پیش کیا۔ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے انٹرن آف دا منتھ کا انتخاب کیا گیا اور منتخب افراد کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ واضح ہے کہ شہر میں موجود سبھی پراپرٹیز میونسپل ریکارڈ پر لینے اور ان پر املاک ٹیکس عائد کرنے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت و رہنمائی میں GIS سروے جاری ہے، جس کے لیے ULAB پورٹل کے ذریعے 200 انٹرنز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ انٹرنز ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے کی نگرانی میں زون نمبر 3 اور 4 کی حدود میں گھر گھر جا کر سروے کر رہے ہیں اور اب تک 25,000 مکانات کا سروے مکمل کیا جا چکا ہے۔ ان انٹرنیز میں بیشتر کا تعلق اکنامیکل بیکورڈ کلاس سے ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ پوری طاقت کے ساتھ جلد از جلد اس کام کو مکمل کریں، اس غرض سے گراں قدر خدمات انجام دینے والے انٹرنیز کو نقد انعامات دینے اور انہیں انٹرن آف دا منتھ ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کرنے ایک تقریب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ریسرچ سینٹر میں رکھی گئی۔ اس موقع پر اسمارٹ سٹی کے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر فیض علی اور میڈیا انچارج ارپیتا شرد بھی موجود تھیں۔ گلوبل فاؤنڈیشن اور ڈینٹسٹ ڈاکٹر جویریہ دورانی کے اشتراک سے گلوبل ہاؤس پر ایک فری ڈینٹل چیک اپ کیمپ رکھا گیا۔ ناظرین، دانتوں کا علاج سب سے مہنگا مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید تکلیف کے باوجود بیشتر شہریان صرف پین کلر گولیاں کھا کر اپنی پریشانی دور کر لیتے ہیں، جبکہ دور جدید میں جہاں انسانی زندگی نے کافی ترقی کر لی ہے، وہیں نئی بیماریاں بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ دانتوں کے بھی مختلف امراض ہیں جن سے ہم واقف نہیں رہتے اور لاپرواہی برتتے ہیں اور منہ کے کینسر اور دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مڈل طبقات کی سہولت کے لیے گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن اور ڈینٹسٹ ڈاکٹر جویریہ دورانی کے اشتراک سے گلوبل ہاؤس عام خاص میں ایک فری ڈینٹل چیک اپ کیمپ رکھا گیا، جہاں ڈاکٹر جویریہ، ڈاکٹر نبیلہ بیگ اور ان کی اسسٹنٹ مسکان عبد الرحمن نے 175 سے زائد مریضوں کے دانتوں کی جانچ کی اور ان کے علاج کیے۔ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں مسیح الدین صدیقی اور ان کی ٹیم نے اہم رول ادا کیا۔
तेजस फाउंडेशन की जानिब से रियासती सतह के अवार्ड व एजाज़ की तकसीम अमल में आई। ये तकरीब शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद हुई। समाज भूषण के एजाज़ और अवार्ड की यह तकरीब 18 फरवरी को मुनक़िद हुई। इस तकरीब में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मारूफ अदीब व कलमकार डॉक्टर ऋषिकेश कामले समेत SS कंडालकर, प्रिंसिपल हसन इनामदार, अंबादास रगड़े, धनंजय बोराडे, सुनील वाकेकर, शायर व अदीब नोघेसर, तेजस फाउंडेशन की सदर मेघा डोलस व दीगर शोहरा व उदबा मौजूद थे। तकरीब में रियासत भर मुख्तलिफ मैदानों में नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद को समाज भूषण व तेजस की नेहा डोलस के हाथों एजाज़ व अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड खुसूसन ज़िला औरंगाबाद और रियासत भर के समाजी, तहजीबी और सहाफ़ती मैदान में बेहतर व काबिल सताइश कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद को दिए गए। प्रोग्राम की इब्तदा में तारीख़ी व अज़ीम शख्सियात को ख़िराज अक़ीदत पेश किए गए और शमा फ़िरोज़ी की गई। मियाँ बीवी में बेबनाव दूर करने अमलियात के नाम पर एक खातून का 5 तोले से ज़ायद सोना उड़ा लेने वाले भोदू बाबा जोड़े को उस्मानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मुतासरा खातून की शिकायत के मुताबिक उसके सोने के गंठन और कान के रिंग लेकर उसे मज़कूरा आमिल धोखाबाज जोड़े ने उस्मानपुरा के आलीशान कॉम्प्लेक्स में बुलवाया था और फिर मज़कूरा ज़ेवरात एक कपड़े पर रख देने के लिए खातून से कहा गया और फिर कपड़े की गठरी बांधकर घर ले जाकर दूसरे दिन इस गठरी को खोलने के लिए उससे कहा गया। लेकिन जब खातून ने दूसरे रोज़ कपड़े की गठरी खोली तो उसमें महज गेहूं के आटे का एक गोला पाया गया। तब जाकर खातून को अपने ठग लिए जाने का एहसास हुआ और उसने फौरी उस्मानपुरा पुलिस थाना जाकर फरियाद लिखवाई। धोखाबाज खातून व मर्द के नाम आबिद रशीद और नगीना आबिद खान बतलाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के साकिन हैं और पुलिस ने दोनों ही को गिरफ्तार कर लिया है। उस्मानपुरा पोलीस ठाणे औरंगाबाद शहराच्या अंतर्गत 6 फेब्रुवारी रोजी एक घटना घडली होती, ज्याच्यामध्ये एका महिलेला तुम्हाला काही त्रास आहे का किंवा तुम्हाला काही समस्या आहे का अशी विचारपूस करून नंतर तिची समस्या जाणून घेऊन त्याच्यावर आम्ही उपाय करतो। त्यासाठी मग तुम्हाला एक पूजा करावी लागेल असं सांगून एक रुमाल घ्या, रुमालावरती तांदूळ टाका, तांदळामध्ये मग त्यासाठी तुमचे जे मौल्यवान दागिने आहेत ते ठेवा, जेणेकरून तुमची समस्या दूर होईल आणि हे तुमच्याच हातात ठेवा, ते काय आम्ही घेणार नाही आहोत असं करून त्या महिलेच्या हातातच स्वतःलाच तिच्या हातामध्ये ते बांधायला लावलं सगळं। आणि त्यानंतर हे जो रुमालाचा गठ्ठा आहे त्याच्यावर एक काळा धागा त्यांनी मंतरलेला धागा आहे आणि आता हे सगळं तुम्ही उशाखाली जाऊन ठेवून झोपा आणि सकाळी उघडा अशी बतावणी केली। आणि हातच्या लाकीनं ते जे दागिन्यांचा रुमाल बांधलेलं जे गाठोडं होतं ते सोडून दुसरंच गाठोडं त्या ठिकाणी दिलं आणि तिची फसवणूक केली असा गुन्हा घडला होता। सदर गुन्ह्यामध्ये 2 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। आबिद रशीद वय वर्ष 46 राहणार गाझियाबाद दिल्ली बॉर्डर आणि एक महिला आरोपी वय वर्ष 32 राहणार सदर, अशा दोन्ही आरोपींना अटक केलेली आहे। आरोपींनी प्राथमिकदृष्ट्या गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे। 8 दिवस पोलीस कोठडीमध्ये आहेत, तपास चालू आहे। शादी की कानूनी उम्र से पहले ही की जाने वाली एक शादी सोनपेट के तहसीलदार और दीगर मुस्तैद अमले ने ऐन वक्त मौके पर पहुंचकर रुकवा दी। इस सिलसिले में लड़कियों के वालिदैन की काउंसलिंग की गई और उनकी तालीम जारी रखने पर उन्हें राज़ी किया गया। नाजरीन, हमारे मुल्क में लड़की और लड़के के शादी के काबिल हो जाने की उम्रें भी कानूनी तौर पर मुतय्यन हैं और इन उम्रों को पहुँचने से कबल की जाने वाली शादियाँ कानूनी तौर पर जुर्म करार दी गई हैं। इसी तरह की एक कमसिनी की शादी की इत्तला पर मज़कूरा तहसीलदार सारंग चौहान, BDO सचिन खड़े व माविन पुलिस इंस्पेक्टर विष्णुगिरी की बरवक्त कोशिश से होने वाली एक कमसिनी की शादी रोक दी गई। तफसीलात के मुताबिक शहर सोनपेट की मसान जोगी बस्ती में 3 कमसिन लड़कियों की शादी की कोशिश जारी थी। इत्तला मिलने पर ज़िले के चीफ ऑफिसर शिवानंद टकसाले ने फौरी सोनपेट इंतज़ामिया को अलर्ट किया और मुतस्करा बाला तहसीलदार व दीगर अफसरान ने मौके पर विज़िट की और फौरी इस शादी की तकरीब को रुकवा दिया और लड़कियों के वालिदैन व सरपरस्तों की काउंसलिंग करके इन कमसिन बच्चियों को स्कूल में दाखिल करवा कर एक काबिल सताइश कारकर्दगी अंजाम दी। इस मौके पर मसान जोगी अफराद को हुकूमत की इस समाज की तरक्की व बहबूद की मनसूबाबंदियों व स्कीमों से भी वाकिफ़ करवाया गया और उन्हें
کم سن لڑکیوں کی شادیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے قانونی انتباہ بھی دیے گئے کہ بصورت دیگر ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ کرانتی چوک علاقے میں نصب کردہ شیواجی مہاراج کے مجسمے کی ریاستی وزیر آدتیہ ٹھاکرے کے ہاتھوں کی گئی نقاب کشائی۔ مرکزی و ریاستی وزراء اور دیگر اراکین اسمبلی و کونسل کے علاوہ شہریان ہوئے بڑی تعداد میں شریک۔ جوش و خروش سے منائی گئی شہر و اطراف میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی، جگہ جگہ ان کے مجسمے اور مورتیوں پر چڑھائے گئے پھول، مختلف فلاحی و ثقافتی پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش، ہیلی کاپٹر سے کرانتی چوک پر برسائے گئے پھول۔ 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شروع کی گئی واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں میں لائی جائے تیزی، مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے دی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ اسکیم کے لیے مرکزی حکومت کے مختلف شعبوں سے NOC دلانے کی وزیر موصوف نے قبول کی ذمہ داری۔ اور دور جدید میں بھی عوام پریشانیوں کے ازالے کے لیے بھروسہ کرنے لگے ہیں جادو ٹونے پر۔ میاں بیوی کے درمیان جاری تنازعات کو دور کرنے کا جھانسا دے کر 5.5 تولہ سونا ہضم کرنے والا بھوندو بابا جوڑا عثمان پورہ پولیس کے شکنجے میں۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔